تمام حضرات مل کے درود پاک کرو. بلند والا درود پاک کرو. الصلاۃ والسلام الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. سبحان الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آگے پیچھے نہیں ہونا. لیلۃ القدر کی رات بلند والا پڑھو. السلام کئی حضرات اپنی اپنی حاضری لگوا رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ کسی کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے.
अज की रात की मुनासबत के नाल सारिਆਂ की हाज़री लगनी चाहिए और सारे नाले सुनो ते नाले मेरे नाल मिल के पढ़ो ते नाले इस चीज़ से गौर करो कि अज की रात का की मकाम ते की दर्जा है। असी इस रात दियां बाबरकत घड़ियां दे विच मस्जिद दे विच बैठ के एक दूजे नूं सुनाने पिया ते सुनने ते नाल एक दूजे नूं दसने पे कि असी किहड़ी रात दियां बाबरकत घड़ियां दे विच अल्लाह ताला की बारगाह च हाज़र हाँ। वो रात ये वे कि नूरी महफिल पे जाकर बिठाने वाला एक थान के उत्ते जिन्होंने तमाशा बनाया जिन्हें बाड़ी खेडन रहे हैं शर्म नहीं होंगी हया नहीं होंगी थानू मेले च बड़े हुए हो पिछे रात बैठे ने तकलीफ करके अगे तशरीफ लियाओ यह तो अगे जगह खाली इनू पुर करो आके अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाए हरकत में बरकत तुम हरकत करो अल्लाह ताला बरकत पाएगा पिछे रात बैठे अगे ਜਿਹੜੇ हजरात पानी पिला रहे हैं तवज्जो नाल इधर गौर नाल इधर पढ़ो ते नाले सुनो ते बाकी है जरा उठ के इधर उधर जाना आना ना तो कोई सीट पसंद नहीं होंगी भाई एक थान के उत्ते बह जाओ तो सुकून नाल बैठो हूँ जो उठे ना हम देखा जो मैं हाल की करता हूँ पता ही कोई नहीं कि रात और किस थान से तुम बैठे हुए इस तरह का काम करना किसी मेले से चले जाओ तवज्जो के नाल और नाल पढ़ो मांग लो चश्मे तर मांग लो चश्मे तर मांग लो तरते दिल और हुस्ने नजर मांग लो तरते दिल और हुस्ने नजर मांग लो कमले वाले की नगरी में घर मांग लो कमले वाले की नगरी में घर मांग लो मांगने का मजा आज की रात है मांगने का मजा आज की रात है नूरी महफिल पे रहमत मुस्तफा लौट
دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار ارض و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کٹ پناہ دے اندر ہدیتاً تحفۃً درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ پاک ساڈی تہاڈی سارے دی حاضری قبول فرمائے. بس حاضری قبول ہو گئی بیڑا پاک تے حاضری قبول کران دی کوشش کرو کہ ساڈا یہ میل بیٹھنا ضائع نہ جاوے بلکہ اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاوے. ایک دو فرمائشاں مینوں ہوئیاں نے کہ استاد جی اپنی لکھیاں ہوئی نعتاں نے ایک دو وہ ضرور سنایا جی. سبحان اللہ. میں کوشش کراں تقریر دے وچ کتنے یہ فٹ ہو گئی یہاں دے کوئی دو چار شعر فٹ ہو گئے تقریر دے وچ تے میں کر دواں گا نہیں تے تقریر دے آخر دے اوتے میں فرمائش پوری کرنے کی کوشش کراں گا. اللہ پاک دی ذات با برکات سانو اج دی رات دے فیض و برکات دے نال مالا مال فرمائے. تمہیں پتہ ہے کہ اج دی رات کا کی مقام تے کی درجہ ہے جہد بارے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر او رات ہے جڑی 1000 مہینیاں تو افضل تے اعلی. ایک مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں 4 مہینے نہیں بلکہ 1000 مہینیاں تو افضل تے اعلی رات ہے. یہ کہڑی رات ہے؟ لیلۃ القدر. اور وہ کہڑی رات ہے؟ اج دی رات ہے. اور 1000 مہینیاں نو اگر سالاں وچ تقسیم کیتا جائے تے 83 سال تے 4 مہینے بنتے ہیں. اگر 1000 مہینیاں نو سالاں دے وچ تقسیم کیتا جائے تے 83 سال تے 4 مہینے بنتے ہیں. جہاں بندہ اج دی رات نو اللہ دی بارگاہ وچ جاگ کے گزارے نوافل پڑھ کے گزارے توبہ کر کے گزارے تلاوت کر کے گزارے نعت پڑھ کے گزارے نعت سن کے گزارے قرآن پڑھ کے گزارے قرآن سن کے گزارے تقریر کر کے گزارے تقریر سن کے گزارے. آج دی رات جڑا بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے گزارے تے آخرت کا فکر کر کے گزارے. آج دی رات اگر کوئی بندہ عبادت و ریاضت تلاوت و سخاوت کر کے گزارے اللہ تعالیٰ انہوں 1000 مہینوں کی عبادت نالوں بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے. جنہوں اج دی رات نال محبت ہے پیار ہے ذرا ایک باری گج وج کے کہہ دو سبحان اللہ. اے سبحان اللہ جنتیاں دا کلام ہے. سبحان اللہ. اے سبحان اللہ جنتیاں دا کلام ہے جنمیاں دا کلام نہیں. سبحان اللہ. اے سبحان اللہ کہنا جنتیاں دا کلام ہے. شروع سبحان اللہ تو کرتے ہیں تے ختم الحمدللہ دے کرتے ہیں. اس واسطے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے ایک درخت جنت وچ. سبحان اللہ. 2 مرتبہ کہو گے 2 درخت جنت وچ. سبحان اللہ. 3 مرتبہ کہو گے 3 مرتبہ درخت جنت وچ. سبحان اللہ. 4 مرتبہ کہو گے 4 مرتبہ جنت وچ درخت. 2 مرتبہ کہو گے 2 درخت جنت وچ. 100 مرتبہ کہو گے 100 درخت جنت وچ. 4 مرتبہ کہو گے 4 درخت جنت وچ. 1000 مرتبہ کہو گے 1000 درخت جنت وچ. اس واسطے جنتیاں دا کلام یہ بھولے نہ کریا کرو یہ یاد رکھیا کرو جی. درخت کی مثال ہے کہ ایک درخت ایسا وے جنت وچ لگ جاتا ہے ایڈا بڑا درخت ایڈا لمبا درخت ایڈا چوڑا درخت ایڈا وسیع ایڈا چوڑا درخت ہے. اس درخت کے تھلے وہ بندہ سبحان اللہ کہن والا تیز رفتار گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے سفر کرے کئی سالوں تک بھی سفر کرے گا نا تو پھر بھی وہ بندہ درخت دے تھلے ہی رہے گا.
ایڈا وڈا ایک درخت ہے جنت کا. یہ چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں نے یہاں کا ثواب اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر عطا فرماتا ہے. میں چلتے چلتے اسی ضمن اج دی رات کے سلسلے میں مثال پیش کرنے لگا وا. شمون نامی بنی اسرائیل کا ایک نوجوان سی, نالے وہ نوجوان سی تو نالے وہ بزرگ سی. نوجوان بزرگ سی شمون نامی قوم بنی اسرائیل کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیتا ہوگا تے صحابہ کرام کے دل میں خیال پیدا ہویا کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں دیا عمراں تے بڑی لمیاں ہوندیاں سن تے ثواب بھی انہاں دا بڑا وڈا ہوئے گا. لمیاں عمراں وچ وڈی نیکی کرن, لمبی نیکی کرن تے ثواب وڈا اللہ تعالیٰ عطا فرماندا ہے. تے جے چھوٹی نیکی کیتے جے ثواب بھی چھوٹا ملدا ہے. یا رسول اللہ انہاں دیاں لمیاں زندگیاں سن تے او شمون نامی کردا کی سی, انہیں 1000 سال تک شمون نامی نوجوان بزرگ نے 1000 سال تک مسلے تے کھلو کے رات نو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قوما قیام کر کو سجود کرنے. ساری رات انہیں قوما قیام کر کو سجود کرنے. فجر کا ویلا آنا تے آن تو پہلے روزہ رکھ لینا. فجر کی نماز تو لے کے شام تک انہیں منہ نال روزہ رکھنا تے جسم دے اوتے اصلا بن کے اپنے جسم نو اصلے دنال مسلح کر کے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ جہاد کرنا. منہ روزہ ہاتھاں نال جہاد, جسم دے اوتے اصلا بنیا ہویا وے, اصلے دنال مسلح کر کے اپنے آپ نو ہاتھاں نال جہاد کرنا, منہ روزہ رکھنا تے رات نو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ تے قوما قیام تے رکوع سجود کرنا. 1000 سال تک انہیں عمل کیتا. 1000 سال تک. اور 1000 سال تھوڑا سال نہیں, تھوڑا عرصہ نہیں ہوں. حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے آندا وے آپ نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کی تھی. حضرت غوث پاک تواڈے تے میرے پیر نے, جناب غوث پاک جنہ دی نسبت دے نال اسی قادری کہلانے ہاں. میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا, کیونکہ مرید ہوں میں پیروں کے پیر کا. جی ذوق ہوئے مل جل کے کہہ لیے اللہ پاک سب نو قادری سلسلے کا فائدہ عطا فرماوے گا. میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا, ماشاءاللہ مجاہد نے نعرہ مارا ہے نا بلند آواز تو تھی ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کیتے ہیں. اسی طرح اپنی آواز میں ذرا چکو نا تا والیوم نہ تیل کرو پتہ چل جائے کہڑا کہڑا قادری بیٹھا ہوا ہے. میں قادری ہوں فضل ہے رب بخاری رحمت اللہ علیہ جنہیں
اللہ علیہ کا دھوبی سی ایک. یہ گل بات اپنے نے بےگانے نے بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء میں گل لکھی ہوئی. غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا دھوبی فوت ہو گیا. فرشتے آئے قبر دے وچ من ربو کا یار رب کیا وہ آخیا جی مینو کوئی پتہ نہیں میں غوث پاک کا دھوبی ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اس آخیا جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تیجا سوال ماں کون تقول بھی آدھا رجل وہ صاحب کے بارے تیرا کی خیال ہے کی کہنا ہونا ہے اس آخیا جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتے گئے خدا دی بارگاہ سے یا اللہ عجیب مردہ قبر چ آیا اگے تے یا جواب ہاں کا ہوتا ہے یا جواب نہ کا ہوتا. کوئی بھی مردہ قبر چاہتا ہے اسی وہ اگے سوال کرنے ہاں یا وہ جواب دینا ہاں تو یا جواب دینا نہ. تیجا اور کوئی سوال تیجا اور کوئی جواب انہیں کبھی دیتا ہی نہیں کسی نے. لیکن اے عجیب مردہ آیا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ کی چکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مریدو وہ جڑے اسٹیشن تو وہ بولتا سی تھی نہیں سمجھے یا اللہ کتوں بولتا سی. فرمایا وہ کہنے کا مطلب یہ سی کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہاں. یہ مطلب ہے کہ جڑا خدا غوث پاک کا وے وہی خدا میرا ہے. جڑا خدا غوث پاک کا وے وہی خدا میرا وے. تسی سوال کیتا ماں دینوں کا تیرا دین کہڑا وے انہیں کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہاں. مطلب یہ سی کہ جڑا دین غوث پاک کا وے وہی دین میرا ہے. اچھا تیجا سوال ماں کون تقول بھی کہ حاضر رجل وہ صاحب کے بارے تیرا کی خیال ہے یہ دنیا اتنے کی کہنا ہوں کی عقیدہ رکھتے ہیں میرے بارے. وہ مطلب یہ سی کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہاں جڑا نبی میرے غوث کا وے وہی نبی میرا ہے. اسی گل کو سمجھے کو نہیں. اس واسطے ایک کبو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ساڈے تے پیر وہ نے نا ساڈے تے مرشد ساڈے تے رہبر ساڈے رہنما تے ساڈے پیشوا وہ نے نا جنہوں نے عشاء دے وضو دے نال 40 سال تک فجر دی نماز ادا کی. 40 سال تک فجر دی نماز. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے بھی یہی آتا ہے 40 سال تک عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شمون نامی نوجوان بزرگ کا ذکر کیتا 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی رات میں بندگی کی دنیں جہاد کیتا منہ روزہ رکھیا. صحابہ کرام ہو گئے حیران یا رسول اللہ وہ تو پھر سواب نال ود گیا ہوئے گا نا. ساڈیاں دی انہی عمر ہی کو نہیں. ساڈے وچ کسی دی عمر 50 سال ہوندی ہے کسی دی 60 سال ہوندی ہے کسی دی 65 سال کسی دی 70 سال کسی دی کنے سال کسی دی کنے سال. ساڈے وچ تے انہی کسی دی عمر ہوندی کو نہیں. یا رسول اللہ وہ تے انیاں لمیاں نمازاں پڑھ کے اینے لمے سجدے کر کے اینے لمے رکوع کر کے اینے لمے جہاد کر کے اینے لمے روزے رکھ کے وہ تے زیادہ ثواب حاصل کر گئے. سانیاں اینیاں عمر ہی کو نہیں. صبح اسی جانے کام تے رات نو واپس کام تو آنے تھکے ٹوٹے ہونے روٹی کھانے رات پی جاتی ہے اگوں آتی ہے نیندر فجر تک اسی سو جانے رات سو کے گزر جاتی ہے دن کاروبار میں گزر جاتا ہے صبح شام کھانے پیندیاں گھڑیاں گزر جاندیاں نے. یا رسول اللہ ساڈیاں تے اینیاں لمبیاں عمریں کو نہیں اسی تے پھر اینے ثواب تو معلوم رہ گئے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوبہ انہوں کہہ دے تھی پریشان نہ ہو. انہوں لوگوں دیا عمر بہتیاں ہوں سن ثواب تھوڑا ہوتا سی. میرا محبوبہ تیری امت دیا عمر تھوڑیاں ہوئی ثواب پہاڑا دے برابر ثواب پہاڑا دے برابر ادا فرما دوں گا. یا اللہ کس طرح فرمایا میرا محبوبہ کہہ دے نہ اپنے اپنا چنگا پٹواریا کہہ دے زندگی ایک سال میں ایک رات ایسی
صدقے سانو لیلۃ القدر عطا فرما دیتا ورنہ روزے تے خدا تعالی نے پہلی امتاں تے نازل کیتے سن فرض کیتے سن کما کتب علی الذین من قبلکم آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی رسول پیغمبر دی امت دے روزے فرض ہوئے لیکن کسی نو اللہ تعالی نے لیلۃ القدر نہیں عطا فرمائی لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے تے امت مصطفی نو عطا فرمائی ہے تہاڈیاں خوش نصیبیاں تو قربان جاواں تہاڈیاں خوش بختیاں تو قربان جاواں سبحان اللہ نہ کہن والے تہاڈیاں مقدرے تو قربان جاواں خدا تعالی نے اپنے محبوب دے صدقے تانوں کنے کنے سونے تے پیارے اچھے مقدر تے بھاگ عطا فرما دیتے ہیں یہ کہدا صدقہ وے یہ سارا صدقہ وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکت سانو جو کچھ بھی ملیا وے محبوب دے قدماں دی خیرات ملے حضور نہ ہوندا تے کچھ بھی نہ ہوندا یہ سب کچھ ملیا وے قرآن ملیا حضور دے صدقے رمضان ملیا حضور دے صدقے ایمان ملیا حضور دے صدقے اور رب رحمان ملیا تے حضور دے صدقے ملیا ادھر نہ ہوندی نہ آسمان ہونا ادھر نہ ہوندی نہ آسمان ہونا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہونا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہونا نہ شمس و قمر کشانہ ستارے میں شمس و قمر کشانہ ستارے نہ جنت نہ جنت دا دامان ہونا نہ جنت نہ جنت دا دامان ہونا کنے خوش بخت سن صحابہ کرام جڑے حضور دی بارگاہ تے حاضر ہو کے پوچھتے سن پہ یا رسول اللہ یہ سانو مرتبہ مقام کس طرح ملے گا تے صحابہ کرام نو کوئی بھی جدو ڈاؤٹ ہوندا سی نا کوئی بھی جدو شک ہوندا سی شبہ ہوندا سی وہ سیدھے حضور دی بارگاہ تے حاضر ہو جاندے پہلے آ کے کہندے سن پہلے آ کے کہندے سن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ سانو فلانا ڈاؤٹ ہو گیا شک پہ گیا یہ ازالہ کرو اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم
محبت ہے ذرا گج بج کے کہہ دو سبحان اللہ کافر لوگ جڑے نے میرے محبوب دی توہین کرتے ہیں رائنا کہہ رہے تے یا اللہ پھر کی کہیے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے واقو یا رسول اللہ ساڈے تے نظر کرم فرما دو کسے گل دی سمجھ نہیں سی نہ ہوندی تے صحابہ کرام گل نوں دہراندے سن یا رسول اللہ کی آکھیا جے یا رسول اللہ کی آکھیا جے اج تہاڈی عقل دا بھی تقاضا ہے ساڈی عقل دا بھی تقاضا ہے کوئی بندہ گل کردا ہے نا تو انہوں گل دی سمجھ آوے یا نہ آوے پہلی مرتبہ گل دی سمجھ آوے یا نہ آوے لیکن وہ پوچھتا ضرور ہے وہ ہے ضرور کہندا ہے یعنی گل دی سمجھ آ بھی جاوے نا تے پھر بھی سنن والا کہندا ہے یہ فطرت دا تقاضا ہے یہ عادت پئی ہوئی ہے سمجھ آ جاوے پھر بھی ہے نہ آوے پھر بھی ہے صحابہ کرام نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑیاں بڑیاں سادیاں گلاں سمجھاندے ہوندے لیکن پھر بھی اگر کسی گل وچ ڈاؤٹ ہوندا سی یا سمجھ نہیں سی ہوندی تے صحابہ عرض کردے سن او نظر نہ یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ مطلب ہے دوبارہ ذرا دہرا دیا گل میں ذرا دوبارہ دہرا دو تے انہوں قرآن پاک دی عربی وچ کی کیا گیا ہے او نظر نہ یا رسول اللہ نظر کرم فرما دو یا رسول اللہ نظر لو ہن میں فرمائش پوری کرن لگا نظر کرم فرما دو صحابہ کرام کی کہنے سن یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی کرم کرنا کر کے کہہ دو کرم کرنا کرم کرنا کرم کرنا کرم کرنا اتارا یا رسول اللہ شر میں بھی کڑی موت آن تو پہلا یا اللہ سانو مدینہ پاک دی حاضری نصیب کروا دے اجل آنے سے پہلے ہم کو بھی در پر بلا لینا پیر کامل کے یقین کامل وہ پیر کامل ہوندا ہے کہ یقین کامل ہوندا ہے پیر کامل ہوے یا نہ ہوے مرید دا یقین کامل ہوے نا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا اس
فقیر گناہگار دا یقین کامل سی جدو نعت لکھی سی نا میرا یقین کامل سی او میں جا تو نہیں سکتا لیکن بلان والا بلا دے سکتا ہے نا میں جا تو نہیں سکتا لیکن بلان والا بلا دے سکتا ہے نا یقین کامل سی تے بلان والے نے اپنے قدموں میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بلا لیا اجل آنے سے پہلے ہم کو بھی در پر بلا لینا چمک جاوے مقدر کا ستارہ یار اللہ چمک جاوے مقدر کا ستارہ یار صحابہ کرام ہوندے سارے کرتے سن یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مشکاہ شریف دی حدیث پاک وچ آندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ فجر دی نماز پڑھان تو بعد سیر دے واسطے باہر نکلے نال صدیق اکبر تے نال حضرت مولا علی شیر خدا باہر وہ نکلے نا تے اگوں آواز پہ آندی سی بڑی محبت والی آواز تے بڑی پیار والی آواز تے بڑے عشق والی آواز آندی سی پئی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جناب مولا علی شیخ خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آواز ہوندی ہے پہ آواز والا نظر نہیں ہوتا پیا کیڑا تہاڈا عاشق تے کیڑا تہاڈا غلام ہے جہاں تہاڈے اوتے پیار نال محبت نال درود پڑھدا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خوشخبری بھی ہے فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک سبحان اللہ اللہ دی ذات بابرکات نے ایک فرشتے نو آوازاں سنن دی طاقت عطا فرمائی ہے اور او فرشتہ میری قبر دے اوتے مامور ہے کہ جڑا بھی علی اصغر کالونی وچوں مسجد قمر الاسلام دے وچوں جڑا درود پڑھدا ہے فرشتہ او دا درود سن کے میری بارگاہ وچ اس میرے غلام دا درود پیش کر دیندا ہے کہ یا رسول اللہ مسجد قمر الاسلام جو فلانے نے فلانے نے فلانے نے فلانے نے فلانے نے فلانے نے تہاڈے اوپر درود پڑھیا ہے تے یا رسول اللہ قبول فرماؤ حضور فرماؤندے نے اس حدیث پاک دے دوسرے ٹکڑے وچ فرمایا جڑا بندہ بہت ہی محبت نال میرے اوتے درود پڑھدا وے میں او دا درود اپنے کنا دے نال سن لینا وا نالے کنا نال سن لینا تے نالے میں انہوں پہچان لینا کہ اے کون ہے کدا پتر ہے کدا پیو ہے کدا بھرا ہے کدا کی لگتا وے کدا کی لگتا ہے میں نالے او دا درود اپنی کنی سن لینا تے نالے انہوں پہچان نہیں لینا تو تسی دودھ پڑھو گے فرشتے پیش کرن گے بہت ہی محبت نال پڑھو گے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کنا دے نال تہاڈا درود سن لیں گے تے میں تہانوں پہچانا یا نہ پہچانا جدوں تے درود پڑھیا جا رہا ہے وہ درود والا تہانوں پہچان لے گا او درود شریف دی آواز پہ ہوندی ہے عرض کیتی یا رسول اللہ کون ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او سامنے پہاڑ نظر آندا پیا سبحان اللہ یا رسول اللہ ہاں نظر آندا پیا فرمایا اس پہاڑ دے اوتے ایک چوٹی ہے نظر آندی ہے بھائی یا رسول اللہ ہاں نظر آندی ہے پھر فرمایا اس چوٹی دے اوتے ایک پتھر پیا ہویا وہ پتھر میرے اوتے درود و سلام پیا درود و سلام کہڑا پڑھدا پیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی پڑھدا پیا درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سیر کرتے 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 وہ پہاڑ تے چڑھ گئے سبحان اللہ پہاڑ تے چڑھ کے پھر چوٹی تے چڑھ گئے چوٹی تے چڑھ گئے تے پھر حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پتھر سی جو تہاڈے اوتے درود و سلام پہ پڑھدا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اے پتھر سی جڑا میرے اوتے درود و سلام پہ پڑھدا سی صدیق اکبر نے اس پتھر نو ٹھڈا نہیں ماریا اس پتھر نو چک کے تھلے نہیں ماریا بس کہ اس پتھر نو دواں ہاتھاں نال چکیا تے اپنے سینے دے نال لایا اس پتھر نو اپنے سینے دے نال لایا سی کیونکہ پتھر پیا کہندا سی کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام
آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک عربی حاضر ہویا، عرض کیتی اے محمد ابن عبداللہ کیا تسی اللہ دے رسول ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں اللہ دا رسول ہوں۔ انہیں پھر پوچھا انت رسول اللہ، کیا تسی اللہ دے رسول ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ دا رسول ہوں، کیونکہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے مینو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، مینو آخری رسول بنا کے بھیجا ہے۔ او الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ دی ذات او ذات ہے جنہیں اپنے رسول نو اپنے پیارے محبوب نو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، کہ ہدایت دے کے بھیجا ہے تے سچا دین دے کے بھیجا ہے۔ میں اللہ دا رسول بن کے آیا وا، میں اللہ دا نبی بن کے آیا وا۔ اس عربی نے آخیا اگر تسی اللہ دے رسول ہو، اللہ دے نبی ہو تے نبی دے واسطے معجزہ ہونا ضروری ہے، کوئی معجزہ بتا دو۔ فرمایا تو کہڑا معجزہ دیکھنا چاہنا ہے؟ یہ بندہ ہر کوئی گل نہیں کرتا، اے جادوگر آتے ہیں نا، مدائیگر آتے ہیں، بڑے بڑے کرتب وکھاندے نے، یہ نہیں کہتے اور تسی سارے کو کہڑا کمال دیکھنا چاہتے ہو سکتا ہے سوال کرنے والا کوئی سوال کر دے، جے کوئی بندہ کہے اور تو کہڑا کمال دیکھنا چاہتے ہو تو سننے والے معلوم کر لیں گے بھائی یہ بڑا بندہ فنکار جے، یہ ہر فن مولا جے، سارے کرتب کرنا جانتا جے، یہ سارے کمال وکھانے جانتا جے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تو کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ صحابی نے آخیا یا رسول اللہ وہ سامنے درخت ہے، میں فرمایا ہاں۔ حضور انہوں حکم دو تے کول چل کے آ جاوے، وہ درخت تے کول بولو بولو چل کے آ جاوے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کہندا تو جا کے کہہ دے، اے عربیاں تو ہی جا کے کہہ دے کہ تینوں اللہ دے رسول بلاؤندے نے۔ اور جنوں اے پیغام پہنچ جاوے تینوں اللہ دے رسول بلاؤندے نے، جنوں اے پیغام پہنچ جاوے تینوں اللہ دے رسول بلاؤندے نے، اودی قسمت کنی تیز ہے، اودی قسمت کنی کھری ہے۔ میں تے کہنا درخت اس انتظار میں کھلوتا ہویا سی، درخت اس انتظار میں کھلوتا ہویا سی مینوں محبوب دا پیغام آوے، میں محبوب دے قدماں وچ حاضر ہو جاواں۔ اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آخر، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھی کو مدینے میں سرکار بلاتے، بولو چل تجھی کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی میں تجھ کو محبوب سجا کے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ایسا روتا درخت کھلوتا ہے سیدھا، بالکل سیدھا کھلوتا ہے۔ وہ کسی نے پوچھا دوسرے درخت جھکے نے،
کئی او ولا نے خربوزے دیاں کھکڑی دیاں او ولا نے زمین دے اوتے سجدہ ریز ہوئیاں نے تے کئی او درخت نے ادھے چکے نے رکوع دی مانند امب دا درخت سیب دا درخت مالٹیاں دا درخت کیلیاں دا درخت مرود دا درخت او ادھے چکے نے رکوع دی مانند نے اے ولا خربوزے دیاں کھکڑی دیاں تے بالکل زمین دے اوتے سجدہ ریز نے تو سیدھا کیوں کھلوتا ہے تینوں چکنا نہیں آتا تو کسے پاسے نہیں چکیا نہ تینوں کوئی پھل لگے نہ تینوں کوئی پھول لگا نہ چکن کی وجہ تو کیوں کھلوتا ہے تے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی زبان میں اس درخت نے اگوں جواب دیتا درخت کہندا ہے پتہ مینوں بھی ہے وہ چکے نے میں کیوں نہیں چکیا میں جدوں دا بھی پیدا ہویا وا سیدھا ہی جانا وا پیا سیدھا ہی تاں جانا وا پیا تے میرے سیدھے کھلون دی وجہ پتہ کی ہے ایک بندہ کھلوتا ہوندا ہے نا انہوں پوچھا جائے وہ کیوں کھلوتا ہے فلانے کا انتظار پہ کرنا وا فلانے نو ڈیکن دے وا وہ ایسے کھلوتا ہوئے میں فلانے کا انتظار پہ کرنا وا اس آخیا کوئی کسی کا انتظار پیا کرتا کوئی کسی کا انتظار پیا کرتا میں اللہ دے محبوب کا انتظار پیا کرتا شروع حیران محبوب نال پیار کرتی تیرے دل میں کیسا پیار ہے حضور علیہ السلام دا اے بے زبان بے جان ساریا مخلوق اللہ دے محبوب نال پیار کردی ہیں تو کیوں نہیں اللہ دے محبوب نال پیار کردا وہ کہندا ہے اوئے درختا تینوں اللہ دے محبوب بناوندے نہیں پے جدوں انہیں یہ پیغام سنیا کہ درخت اگے ہویا پیچھے ہویا سجے ہویا کھبے ہویا اتنے ہویا تھلے ہویا انہیں اپنے آپ وجد کی حالت لین گئی انج کر لو کہ محبوب کا پیغام پہنچیا ہو رہا ہے جدانی کیفیت آئی ہو گئی وجد آ گیا وجد آ گیا شکر ہے اللہ کے محبوب نے مینوں اپنے قدموں میں بلایا ہے یہ اللہ کے محبوب نے مینوں اپنے قدموں میں بلایا ہے درخت ہلدا 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 اپنی جڑوں کھیل بیٹھا جڑوں کھیل کے اپنی جڑوں کسیڑدا 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 سجے نہیں گیا کھبے نہیں گیا پیچھے نہیں گیا جدھر اللہ دے محبوب سن ادھر گیا اچھا جدھر اللہ دے محبوب نے ادھر گیا یہ پتا چل گیا کہ ادھر اللہ دے محبوب نے انہوں اکھاں نہیں سن ملیاں بغیر اکھاں تو ویندا سی پیا بولو بغیر اکھاں تو ویندا سی پیا تے جدو حضور علیہ السلام دا حکم پہنچیا ادو چلیا سی پہلے نہیں چلیا یا دیر کر کے نہیں چلیا جدو خدا دے محبوب دا حکم پہنچیا اسے ویلے تر پیا یہ درخت سنتا سی پیا بغیر کنا تو سنتا سی اور پھر جدو چلتا چلتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ پہنچیا تے جاندیا ساری عرض کیتا لے لو سلام آتا یہ غلام آ گیا ہے پڑھیے لے لو سلام آتا یہ غلام آ گیا لینا کل قدر دیا بابرکت کڑیاں میں نبی دے اوتے درود و سلام تے جو خدا تعالی مدینے پاک دی حالت دی برباد پہ لے لو سلام یہ غلام آ
علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ جو سلام پیش کیتا درخت بولتا سی پیا بغیر زبان تو. اچھا جدو حضور دی بارگاہ درخت حاضر ہو گیا حضور نے فرمایا عربیہ ہون سنا. انہیں آخیا اور کچھ بھی نہیں سنانا ہے تو کلمہ شہادت ہی بولا بس مینو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھ لا امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک نے صلاۃ والسلام دے روزے تے حاضر ہوئے. نبی پاک نے سلام دے روزے ہوتے بولو سارے اللہ تعالیٰ سانو سارے کو حاضری نصیب فرمائے. حاضر جدو ہوئے نا تے نبی پاک نے صلاۃ والسلام دی بارگاہ سے عرض کی السلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین. اے رسولہ دے امام تے اے نبیوں دے امام تواڈے تے سلام. سلام بندہ کنوں کہندا وے جڑا سندا ہوے تے سندا کون ہے جڑا زندہ ہوے ایک. تے دوجے نمبر تے سلام کنوں کیا جاندا ہے جڑا سلام دا جواب دے. سلام دا جواب بھی دے انہوں سلام کیا جاندا ہے. جڑا سندا ہوے انہوں سلام کیا جاندا ہے. تے سندا کون ہے زندہ. جواب کون دیندا جڑا زندہ والی آواز کٹونا. سلام دا جواب کون دیندا وے زندہ. تے سندا کون ہے زندہ. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی ولادت ہجری 80 وچ ہوئی. سن ہجری 80 وچ یعنی پہلی صدی دے 80ویں سال دے وچ امام اعظم دی ولادت ہوئی تے وفات 150 ہجری وچ ہوئی. پہلی صدی وچ پیدا ہوئے تے دوجی صدی وچ وفات پائی. نبی پاک نے صلاۃ والسلام نو زندہ مننا حضور علیہ صلاۃ والسلام دی سماعت دا اقرار کرنا کہ حضور سوندے نے تے حضور زندہ نے. اے عقیدہ حضرت امام اعظم دا سی تے امام اعظم کدو ہوئے سن پہلی صدی وچ بھی ہوئے نے تے دوجی صدی وچ بھی ہوئے نے. اہل سنت و جماعت جڑا
عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور سنتے ہیں تے سن کے اسلام کا جواب بھی دیتے ہیں تے زندہ نے. یہ اج کل کا عقیدہ نہیں، یہ 3ویں صدی کا عقیدہ ہے، 2ویں صدی کا عقیدہ ہے. حضور سنتے نے، بولو حضور. اور حضور دے صدقے اللہ دے ولی بھی سنتے ہیں، ساڈے نبی بھی سنتے ہیں، ساڈے ولی بھی سنتے ہیں، ساڈی غوث بھی سنتے ہیں، ساڈی کتب بھی سنتے ہیں، ساڈی ابدال بھی سنتے ہیں، ساڈی اوتاد بھی سنتے ہیں، ساڈے غوث بھی سنتے ہیں، ساڈے خواجہ اجمیری بھی سنتے ہیں، دادا ہجویری بھی سنتے ہیں، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ بھی سنتے ہیں، بابا فرید الدین بھی سنتے ہیں، حضرت سلطان بہو بھی سنتے ہیں. اور اللہ دے بندیا تیری کسی بھی نہیں سنی، ساڈی تے سارے ہی سنتے ہیں. بولو ایتھے بھی سنتے ہیں، اوتھے بھی سنن گے، ایتھے بھی سنتے ہیں، اوتھے بھی. کیونکہ عاشق جیلے پاک نبی دے، عاشق جیلے پاک نبی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے. قبراں وچ زندہ نے، اللہ دے ولی بھی قبراں وچ زندہ نے، اللہ دے نبی بھی زندہ نے تے اللہ تعالی دے ولی بھی قبراں وچ بولو بولو زندہ نے. اللہ تعالی دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ماجہ شریف دی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل انصاد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. اللہ تعالی نے زمین دے اوتے نبیاں دا جسم کھانا حرام فرما دیتا ہے. نبی بھی زندہ نے تو نبی دے صدقے ولی بھی زندہ نے. بولو ولی بھی زندہ نے. کی شک ہو سکتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، دمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، دمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، دمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. چپ کر کے دین والے اللہ مدینے لے جاوے گل محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو نام مرتبہ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا
نبی سنتے بھی نے تے نبی زندہ بھی نے. کدا کیتا نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب سلام پیش کیتا نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تے میں اپنے ماحول میں عرض کر رہا تھا کہ کس انداز میں پیش کیتا سلام کہ لے لو سلام آقا یہ غلام آ گیا. دیکھو قبر میں آواز آئی قبر میں آواز آئی قبر میں آواز پہ آئی ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین. حضرت امام اعظم نے جس طرح سلام پیش کیتا نبیاں دے امام تواڈے تے سلام رسولاں دے امام تواڈے تے سلام تے قبر مصطفیٰ وچ آواز آئی اے میرے غلام مسلماناں دے امام تواڈے تے سلام اے میرے غلام مسلماناں دے امام تواڈے تے بھی سلام. او کڈا خوش بخت ہے او امتی جنوں اللہ دے محبوب سلام دے اس واسطے آپ بزرگان نے دین فرمانے جب نماز پڑھتے ہو نا نماز پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی 2-3 سیکنڈ ٹھہریا کرو پھر اگوں پڑھیا کرو. پوچھا گیا کیوں جواب آیا یہ جواب یہ کہ جدو تسی نبی پاک علیہ السلام نو سلام پیش کرتے ہو نا اللہ دے محبوب تمہیں سلام دا جواب دے درود پڑھن نال ثواب ملتا وے. بولو درود پڑھن دے نال ثواب ملتا وے تے سلام پڑھن دے نال سلام دا جواب ملتا وے. تے میں کچھ گلاں باتاں لیلۃ القدر دے حوالے دے نال تے کچھ اللہ تے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے حوالے دے نال تے کچھ ولیاں دے حوالے دے نال تے کچھ اپنے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت دے حوالے دے نال میں چند گزارشات پیش کیتیاں نے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے خدا تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے. اج دی رات دے معمولات جڑے نے وہ توجہ دے نال تے غور نال سماعت فرماؤ تے 12 بھی وجن والے نے تے او ٹائم آن والا ہے کہ جس ٹائم دے بارے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں ہے کوئی منگن والا ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ. آج جدو دکاندار دکان بند کر کے چلے جاندے نے نا تے کئی گاہک آتے ہیں آ کے ویندے نے دروازہ بند ہے یہ کدوں انہیں آنا ہے اے بس آن والا ہی ہے اے 5 منٹوں تک 10 منٹوں تک 15 منٹوں تک آن والا ہی ہے چلو ٹھہر جانے انتظار کر لینے. دروازہ وجہ ہوں ہوے گاہک کھلوتا ہوں انتظار کرتا ہوں تو جدو دکان کھلی ہوے تے آوازاں دیندا ہوے آ جاؤ فلانی شاعری لو آ جاؤ فلانی شاعری لو آ جاؤ فلانی شاعری لو اتنے میرا دھیان کر بھائی آ جاؤ فلانی شاعری لو تے پھر گاہکاں دی کنی خوش نصیبی ہے کہ گاہکاں نوں موقع ملیا اور اگے پیچھے اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دے دروازے بند ہوندے نے 11 مہینے جنتاں دے دروازے بند ہوندے نے. حضور فرماؤندے نے جدوں ماہ رمضان دا آندا نا موسم نیکیاں دا موسم بہار ہوندا ہے تے پھر کی ہوندا ہے وغلقت ابواب جہنم جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ فتحت ابواب الجنت جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. دروازے کھلے ہون جنت دے اتنے تو انتظار ہی نہیں کرنا پہنتا. دروازے کھلے ہون جنت کے دروازے کا کھلن کا انتظار ہی نہیں کرنا پہنتا. یہ دروازے کھلے نے تے پھر کھلن تو بعد جس وقت خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات خود اپنے بندے نوں وعدہ دے ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ تے پھر تواڈے نصیباں تو قربان جاواں تواڈے بختاں تو قربان جاواں تواڈی قسمت تو قربان جاواں جنوں خدا تعالیٰ دی رحمت پکار پکار کے بلاندی ہے. خدا دی رحمت پکار کے بلاندی ہے. آ جاؤ گناہاں دی معافی منگ لو توبہ کر لو بخشش کرا لو آخرت سوار لو اور دنیا دی غفلت تو بچ جاؤ
جہنم کے عذاب تو بچ جاؤ، قبر کے عذاب تو بچ جاؤ اور جنت کا ٹکٹ حاصل کر لو۔ کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی خوش بختی ہے۔ وہ ویلا آن والا ہے کہ اس ویلے دے آن تو پہلے پہلے کی سنو، اج دی رات نو نفل پڑھے جاندے نے، نماز تسبیح پڑھی جاندی ہے، نماز تہجد تے ہر روز پڑھی جاندی، پڑھن والے پڑھتے ہیں۔ نماز تسبیح چلو کدی کدی پڑھی جاندی ہے تے اے نماز تسبیح نفلی نمازاں وچوں ایک بہتر تے افضل تے اعلیٰ نماز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ شب برات نو اعلان کیتا سی، کئی پھر بھی محروم ہو کے چلے گئے سن تے اج شب قدر ہے تے میں گزارش کراں گا سارے حضرات نماز تسبیح پڑھ کے جایا جی، دوجے نفل پڑھو تے بھاویں نہ پڑھو، اے نماز تسبیح جڑی ہے تسی ضرور پڑھ کے جانا ہے۔ نماز تسبیح کے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز تسبیح پڑھنے والا بندہ نماز تسبیح جدو پڑھتا ہے نا، وہ اینے گناہ معاف ہوندے نے، اینے گناہ معاف ہوندے نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے، اللہ تعالیٰ نماز تسبیح دی برکت نال وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ ساری خطاواں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، وہ بھلے گناہ غلطیاں معاف فرمائے گا، کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہاں دی بخشش دے واسطے توبہ شرط ہے، توبہ واجب ہے، توبو اللہ، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے توبہ کرو۔ تے کبیرہ گناہ جڑے نے توبہ کر کے، کئی گناہ ایسے نے کفارہ دے کے معاف ہوندے نے، کئی گناہ ایسے نے کفارہ ادا کرن دے نال گناہ معاف ہوندے نے۔ جس طرح بندہ روزہ رکھ کے روزہ توڑ لے، جان بوجھ کے روزہ توڑ لے، جس طرح کہ کدی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بندہ بیمار ہو گیا، چلو ڈاکٹر صاحب نے اجازت دے دی تھی روزہ افطار کر لو، کیونکہ تھی جنی دیر تک دعا نہ کھاؤ گے تھوڑی ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہے، تے فوت ہونے کا خطرہ ہے، تو تھی روزہ افطار کر لو تاکہ تمہیں میڈیسن دیتی جائے، تاکہ تمہیں خوراک دیتی جائے، تاری زندگی جی ہے وہ تمہیں مل جائے اور تھی بیماری تو بچ جاؤ۔ ڈاکٹر حکیم طبیب اجازت دے دے کہ روزے کے دوران افطار کیتا جا سکتا ہے، جان بوجھ کے بندہ بے خبری کی وجہ تو روزہ توڑ لے، ایڈا وڈا گناہ میں، ایڈا وڈا گناہ میں، نالے اس روزے کی بعد میں قضا کرنی پوے گی تے نالے اس روزے کا کفارہ دینا پوے گا تے تاں گناہ معاف ہوے گا۔ تے روزے کا کفارہ کی ہے؟ روزے کا کفارہ اے وے یا تو غلام آزاد کرو، پہلا آپشن یہ وے کہ یا غلام آزاد کیتا جائے، دوسرا آپشن یہ وے یا 60 روزے لگاتار رکھے جان تسلسل کے نال، بغیر انقطاع، بغیر ناغے تو تسلسل کے نال 2 مہینے کے روزے رکھے جان، 60 روزے رکھے جان۔ اگر یہ بھی نہیں تو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا جاوے۔ یہ 3 آپشن نے، ان 3 آپشنوں کے وچوں جڑا بھی بندہ آپشن اپنا لے گا وہ روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، غلطیاں معاف ہو جان گیاں، بھلیاں چکیاں بغیر معافی منگن تو، ایس نماز تسبیح کی برکت نال بھلیاں چکیاں غلطیاں معاف ہو جان گیاں، کبیرہ گناہ جڑے نے وہ توبہ کر کے معاف ہون گے، لیکن کئی کبیرہ گناہاں وچ ایسے گناہ نے جنی دیر تک کفارہ نہ ادا کیتا جاوے اونی دیر تک گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تے کوشش کریا کرو گناہاں کو بچیا جاوے تے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کا ارتکاب کیتا جاوے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ نماز تہجد زیادہ تو زیادہ 12 رکعتاں نے، کم از کم 2 رکعتاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بھی پڑھیاں نے، حضور علیہ السلام نے 8 بھی پڑھیاں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 بھی پڑھیاں نے، 12 بھی پڑھیاں نے، لیکن عام روٹین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سی کہ آپ 8 رکعتاں تہجدیاں پڑھتے ہوندے سن، 2 کر کے۔ اور بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء کاملین دا فرمان ہے کہ اسی جڑا مقام ولایت حاصل کیتا ہے، خدا دا قرب حاصل کیتا ہوئے، اسی نماز تہجد دے وچوں حاصل کیتا ہے۔ اگے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے پڑھن دی کوشش کرو، لیکن اج دی رات نو نماز تہجد بھی ادا کرو، نماز تسبیح بھی ادا کرو۔ اور پھر اس تو علاوہ نمازاں تے بڑیاں نے، نفلی نمازاں بڑیاں نے، 2 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، اور 8 بھی ہیں، 12 بھی ہیں، 20 تک بھی نفلی نمازاں ملدیاں نے، لیکن انہاں دا مقام اپنی تھان تے وراول ورا ہے، بڑا مقام، بڑا درجہ انہاں نفلی نمازاں دا۔ لیکن بزرگان دین فرماندے نے نفلی نمازاں پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن انہاں نفلی نمازاں دی تھان دے اوتے
ਇਹਨਾਂ ਨਫਲੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ اگر اپنیاں پچھلیاں فوت شدہ قضا نمازاں پوریاں کر لے تے موقع بڑا سنہری ہے، موقع نو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اپنیاں پچھلیاں قضا نمازاں اگر قضا نمازاں پوریاں کیتیاں جان تے تانوں نفلاں نالوں بھی زیادہ اللہ تعالی ثواب عطا فرماوے. ایک تے حقوق اللہ وچ جڑی فارمیلٹی ہے نا وہ پوری ہو جاوے گی، تے دوجے نمبر تے نفلی نمازاں نالوں قضا نمازاں پوریاں کیتیاں جان تے نفلی نمازاں نالوں اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرماندا ہے. اس واسطے اس تو علاوہ قرآن پاک دی تلاوت کرو، سپارہ پڑھو، 2 سپارے پڑھو، درود پاک پڑھو، 2 تسبیحاں پڑھو، 4 تسبیحاں پڑھو اور 10 تسبیحاں پڑھو، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھو، 2000 مرتبہ، جتنا بھی زیادہ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے درود پاک پڑھو. تو پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں ایک دعا سکھائی سی جڑی دعا ماہ رمضان دی راتاں وچ پڑھی جاندی ہے. وہ دعا اے سی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. یہ دا معنی اے ہے کہ اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہم یا اللہ انکا بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے، تو حب العفو تے معاف کرن تو پسند کرنا ہے. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے تے معاف کرن تو بڑا پسند کرنا ہے. تے فاعف عنا، یا اللہ سانو بھی معاف فرما دے. فاعف عنی دا معنی یا اللہ مینوں معاف فرما دے، تے فاعف عنا یا اللہ سانو معاف فرما دے. وہ فاعف عنی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فاعف عنی دی بجائے اگر فاعف عنا پڑھیا جائے تو یہ اپنے دوجے مسلمان بھن بھرا بھی شامل ہو جاتے ہیں. اپنے واسطے بھی بخشش دیا دعاواں منگو کہ اپنے دوجے بھنوں بھراواں دے واسطے بھی بخشش دیا دعاواں منگو. یہ چند معمولات اج دی رات دے تے سلام شریف تو بعد تبرک دی تقسیم تو بعد جنہ حضرات دا وضو نہیں وہ فٹافٹ وضو کر لیا جائے. تقریباً 5-10 منٹوں تو بعد کوشش کریں گے نماز تسبیح کی جماعت کھڑی کی جائے نال ہی. اور نماز تسبیح تو بعد پھر خصوصی محفل ذکر ہوگی گی، خصوصی محفل ذکر. اور محفل ذکر دے اندر خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا کی جائے گی، خصوصی دعا. اور پھر خصوصی طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے گا. اتنی دیر تک تقریباً گھنٹہ یا سوا گھنٹہ گزر جائے گا تو ادھروں سحری کا ٹائم بھی پھر قریب ہو جائے گا. تو جنہ حضرات نے انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا ذکر، آخرت کا فکر یا نفل و نوافل پڑھنے ہو، تلاوت کرنی ہو، جو بھی کسی نے کرنا ہو انفرادی طور پہ کر لو، یا پھر گھر میں جا کے جنہیں کرنا گھر میں کر لیا. یعنی سحری کا ٹائم قریب ہو جائے گا پھر نماز تہجد پڑھن کی ضرور کوشش کرو. اللہ پاک سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری حاضری قبول فرمائے. میں تھوڑے ذوق نو داد دینا وا، میں تھوڑے واسطے دعا کرنا وا. تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا مینو بیان کردے ہوا، شروع تو لے کے آخر تک تسی ٹک کے جم کے خطاب سنیا وے لیلۃ القدر دا، تسی لیلۃ القدر دے سلسلے میں بیان سنیا وے. ایسے طرح جس شوق ذوق نال تسی اج بیان سنیا نا، اگر ایسے شوق ذوق نال تسی جمعے والے دن جلدی تشریف لے آؤ، جمعے والے دن اگر تسی جلدی تشریف لے آؤ تے پھر ہر جمعے تواڈے ایمان دی اللہ تعالیٰ تازگی نصیب فرماوے تے ایمان دی خدا تعالیٰ تانوں حلاوت نصیب فرماوے. کوشش کریا کرو نیکیاں وچ پہل کرنی چاہیے. فاستبقوا الخیرات، نیکیاں دے معاملے وچ زیادہ تو زیادہ پہل کرنی چاہیے. یہ بھی کہ اگے پیچھے یعنی 5 وقت کی نماز کا جب اذان ہوئے نا تو فوراً مسجد جاؤ، آ کے اگلے صف بہ جاؤ. اکیلوں کیا ہوتے ہیں اتنے آ کے بہ گئے، وہ اتنے بہ گیا، وہ اتنے بہ گیا، کوئی تھما ڈھول آ کے بہ گیا. اگلی صف جی وہ وہدی دی وہدی رہ جاتی ہے. اگلی صف انتظار کرتی ہوتی ہے، اتنے جگہ خالی ہوتی ہے نا، انتظار کرتی ہوتی ہے تو پھر کئی پیچھے ہی آ کے بہ جاتے. اللہ کے بندے نالے جلدی آیا کرو تے نالے اگے آ کے بیٹھنے کا ثواب حاصل کریا کرو. یہ تھوڑیاں خوش نصیبیاں نے. اور اے ثواب کا پتا تمہیں قیامت والے دن لگنا میں اسی یہ ثواب کیوں ضائع کیتا سی، جلدی آن کا ثواب کیوں ضائع کیتا، اگلی صف سے بیٹھنے کا ثواب کیوں ضائع کیتا. یہ قیامت والے دن تمہیں احساس ہوئے گا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بارے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ہر بندہ پچھتائے گا.
مجرم بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائے گا، سیاکار بھی پچھتائے گا، بدعمال بھی پچھتائے گا، اور بے عمل بھی پچھتائے گا، تے نال نیکوکار بھی پچھتائے گا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ نیکوکار کس طرح پچھتائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مجرماں نے پچھتانا ہے، پچھتانا ہے، گناہگاراں نے، بدکاراں نے، چوراں نے، ڈاکواں نے، غیظناں نے، ہیرا پھیری کرنے والیاں نے، ذخیرہ اندوزی کرنے والیاں نے، گناہ کرنے والیاں نے پچھتانا ہی پچھتانا ہے۔ تے نیکوکاراں نے تاں پچھتانا وے انہاں کہنا کاش فلانا ٹائم ساڈا ذکر و فکر وچ گزریا وہ تے بہتر ہویا، لیکن فلانا ٹائم ساڈا ذکر و فکر تو بغیر گزریا، کاش وہ بھی ساڈا ٹائم اللہ تعالیٰ کے ذکر وچ گزردا تے آخرت دے فکر وچ گزردا۔ اسی فلانا موقع کیوں ضائع کیتا، اسی فلانا ٹائم کیوں ضائع کیتا قیامت والے دن، اس لحاظ نال نیکوکار بھی پچھتان گے۔ تے کوشش کریا کرو ایسے طرح تسی ماشاءاللہ بیان سنو تے تہاڈا ایمان تازہ ہوے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا چراغ تہاڈے سینیاں وچ روشن ہوے تے تانوں اللہ دا قرب بھی نصیب ہو جاوے تے مصطفیٰ دا قرب بھی تانوں نصیب ہو جاوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سوادر مصطفیٰ پہ جا کے کبھی درود و سلام میرا، کبھی درود و سلام میرا، نبی دے قدماں پہ سر جھکا کے
صفوں کی شکل میں بیٹھ جائیں. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب السعادة والجلال والبركة والعالم دافع البلاء والوباء والكرب والمرض والعالم اسمه مكتوب مرفوع مشهور مكتوب باللوح والقلم سيد العالم والأدب اسمه مؤسس معطر مطهر منور بالبيت والهم شمس الدعاء قدر الهدى قدر الغلام والهدى كفر بالله الظلم جميل الشيم شفيق من صاحب الجود والكرم الله آتمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عن الغريبين رحمة للعالمين رحمة العاشقين مراد المشتكين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الهرمين مالك قبلتين وسيلتنا في الدارين قارئ كتاب قوسين ورب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المسلمون بنور جمال كفري فلا
سبحانه الجود والكرم عليه وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سارے حضرات ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ قرآن شریف تلاوت کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی و قبول منو دستدا مان آل رسول. یا پروردگار عالم ہمارے پیارے آقا ہمارے پیارے مولا ملجا و ماوا نبیوں کے نبی سخیوں کے سخی رسولوں کے رسول جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے محتے ہوئے پھول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں واللیل کے وسیلہ جلیلہ سے ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات لیلۃ القدر کی بابرکت گھڑیوں میں ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما. یا اللہ اس حاضری کی برکت سے ہم سب کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ اور مقامات مقدسہ کی زیارت اور حاضری نصیب فرما. یا اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اس محفل پاک کے اندر تلاوت قرآن نعت خوانی قرآن و حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کا بیان اور اس کے علاوہ تیرے اور تیرے محبوب کے پیار کی باتیں کی گئیں سامعین نے سنی. یا اللہ پاک یہ سارا کلمہ کلام حاضر تام درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے انبیاء صدیقین شہداء صالحین نبی کریم علیہ السلام کے والدین کرمین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ دین مجتہدین بزرگان دین اولیاء کاملین سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ کے مشائخ بزرگان دین اولیاء کاملین اہل مجلس اہل محلہ بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے تمام فوج شدگان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. 1,23,000 انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کلمہ کلام کا ثواب حاضر طعام کا ثواب ماہ رمضان المبارک کے اندر جن بزرگان دین اور یہ کاملین نے وصال فرمایا ہے ان میں سے حضرت مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حبیب کبریٰ علیہ السلام کی امت کے جتنے بھی بزرگان دین اور یہ کاملین اس دنیا پانی سے ریلت فرما چکے ہیں یا پروردگار عالم تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جو جنگ بدر ہوئی اس جنگ بدر کے اندر جتنے بھی مجاہدین اسلام جامع شہادت نوش فرما چکے یا اللہ پاک ان تمام شہداء بدر کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. یا اللہ پاک اس پاک مہینے کے اندر اس پاک مہینے کی 27 تاریخ کو 27 رمضان کو یا اللہ پاک تو نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا. یا پروردگار عالم
ملک پاکستان حاصل کرتے ہوئے جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی اس ملک و ملت کی خاطر جامع شہادت نوش فرما چکے، اپنی جانیں قربان کر چکے، یا پروردگار عالم ان تمام شہدائے پاکستان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ شہدائے کشمیر کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہدائے فلسطین کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہدائے افغانستان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہدائے عراق کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ شہدائے بوسنیہ کی ارواح کو، شہدائے چیچنیا کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا پروردگار عالم اس حالیہ دور کے اندر یا اللہ پاک غیر مسلم ممالک کے اندر جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی قید ہے، یا اللہ پاک ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، یا اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے ان مسلمان بہن بھائی جو قید ہے غیر مسلم قوموں کے ملکوں کے اندر، یا اللہ پاک ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا پروردگار عالم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ ملک پاکستان کو، عالم اسلام کو اندرونی بیرونی خدشات و خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے جن قیدی مسلمان بھائیوں بہن بھائیوں کے اوپر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جو جبر و تشدد کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کئیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یا پروردگار عالم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے آج کی رات لیلۃ القدر کی برکت سے، ماہ رمضان المبارک کی برکت سے، یا پروردگار عالم جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ان دنوں کے اندر شہید ہو چکے، یا اللہ پاک ان کی ارواح کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ جو قید ہے، جو جیلوں کے اندر ہے، یا اللہ پاک ان کی رہائی کے جلدی اسباب پیدا فرما۔ یا پروردگار عالم پاکستانی جیلوں کے اندر جو ہمارے مسلمان بہن بھائی بے قصور پابند ہے، بے قصور قید ہے، بے قصور قیدوں کے اندر مقید ہے، یا پروردگار عالم ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، گھروں کے اندر جتنے حالت کے لیتے ہیں، ہسپتالوں کے اندر، یا اللہ پاک ان کا علاج، ان کی زندگی اور ان کی شفا کا سبب بنا۔ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی یا اللہ پاک مقروض ہے، ان کو قرضے سے جلدی خلاصی اور آزادی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہے ان کو اولاد معینہ عطا فرما۔ جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا پروردگار عالم بالخصوص ہمارے حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت نفاذ قوم پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب قادری رضوی مدد اللہ علیہ، یا اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک حضور قبلہ حاجی صاحب کا اہل سنت کے اوپر کا دیر سایہ سلامت فرما۔ یا الہ العالمین جنہوں نے ہماری مذہبی، دینی، اخلاقی، روحانی، علمی، عملی ہر لحاظ سے تربیت فرمائی، یا اللہ پاک جن کی دعاؤں سے میں اس مقام کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، یا پروردگار عالم ان کا سایہ ہمارے گھروں پر تا دیر قائم دائم فرما۔ یا الہ العالمین حضور قبلہ حاجی صاحب کے خیر سے یا اللہ پاک ہمیں مستفید فرما۔ یا پروردگار عالم اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایسے بزرگ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کا ایک قدم بھی شریعت اور شریعت و سنت کے خلاف نہیں اٹھتا، یا اللہ پاک جن کا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا لینا دینا سیرت صورت عقل شکل لباس کردار اخلاق، یا اللہ پاک زندگی کی ایک حرکت جن کی حضور علیہ السلام کی ادا کے مطابق ہے، یا پروردگار عالم اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے حضور قبلہ حاجی صاحب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے ان کو محفوظ فرما۔ یا پروردگار عالم تمام علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم فرما، مذہب حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما۔ یا پروردگار عالم ہم خالی جوڑیاں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری جوڑیاں بھرپور فرما، سب کے سینے اس کے مصطفیٰ کے نور سے پر نور فرما۔
اس مسجد کو آباد فرما، اس مدرسے کو آباد فرما۔ جو علی اصغر کالونی والے، دور والے، نزدیک والے اپنی مسجد قمر اسلام مدرسہ خیر الورا کے ساتھ یا اللہ پاک تعاون کرتے تھے، کرتے ہیں یا کریں گے، زکات کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، عطیات کی شکل میں، دیگر صدقات کی شکل میں، فطرانہ کی شکل میں، قربانی کی کھالوں کی شکل میں، یا اللہ پاک جس لحاظ سے بھی اس تعلیمی ادارے کے ساتھ یا اللہ پاک جو تعاون کرتے تھے، کرتے ہیں یا کریں گے، یا اللہ پاک ان ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو دونوں جہانوں کی عزتوں اور کامیابیوں سے مالا مال فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق کے حلال میں وسعت عطا فرما۔ جو نیک دعائیں ہمارے سینوں کے، دلوں کے نہاخانوں میں موجود ہے، زبانوں پر نہیں آ رہی، یا پروردگار عالم ہماری تمام نیک دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، ہمارے رکوع و سجود قبول فرما، ہمارے قوما قیام قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری سحریاں قبول فرما، ہماری افطاریاں قبول فرما، ہمارے فطرانے قبول فرما، ہمارے اعتکاف قبول فرما۔ یا پروردگار عالم شب قدر کے اور ماہ رمضان شریف کے معمولات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سخیوں کی ثقافتیں قبول فرما، مجاہدین کے جہاد اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نیکوکاروں کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قاریوں کی تلاوتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سامعین کی سماعتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا پروردگار عالم ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کامیابی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا پروردگار عالم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو ادا کر کے 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان المبارک کچھ دنوں کا، کچھ راتوں کا ہمارے پاس مہمان رہ چکا ہے، یا اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پاک مہینے کا ادب کر کے، اس پاک مہینے کا احترام کر کے، اس پاک مہینے کی تعظیم کر کے، اس پاک مہینے کی خدمت کر کے، اس پاک مہینے کی عزت کر کے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پاک مہینے کے فضل و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کلمہ منظور سب بلا ہو دور، جب تمہیں ہو واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، تبرک آپ تک پہنچ رہا ہے۔